wonderful event. And our Chinese businessmen, this shows and reflects the kind of commitment and the kind of fervor to promote our business and our friendly relations. I am not going to go into a rigmarole of figures which have been ably explained by our finance minister and then, of course, our deputy prime minister and foreign minister, who has always mentioned about what was Pakistan in 2018 and how we would move forward in times to come. Ladies and gentlemen, past is past. And if we live in past, we will gain nothing. But if we learn our experience from past, we will gain a lot. And that's what we are here today to achieve through our mutual consultation and B2B discussions. Look at this miraculous transformation of Shenzhen. A few decades ago, it was a small fishing farmer's village. And today, Shenzhen, having a population of only 13 million people, its GDP is hovering around $500 billion. Is it not a miracle of this century? Is it not eighth wonder of the world? And I have to say, my dear fellow Pakistanis, not to deject you or disappoint ourselves, that when we compare Shenzhen's performance with Pakistan's achievement at this point in time, our GDP is hovering around $380 billion and our population is 250 million people. Now, this is a very stark comparison, and this shows what? It's a lesson to be learned by all of us. It is through the most untiring efforts, forward-looking vision, starting from late Deng Xiaoping to this day by one of the world's greatest leader, President Xi Jinping's visionary leadership and his dynamism, that China today has become, in this short span of time, the world's second largest economy and the world's second mightiest military force. This is not a small achievement. China was born 2 years after Pakistan opened its eyes in 1947. And if you compare the figures of 50s and 60s, in many ways, our economic indicators were comparatively better than China. And today, there is no comparison. So, ladies and gentlemen, what I really want to sum it here today is that let's not get dejected. Let's put our act together. Let's resolve to work hard, and let's resolve to solve our problems, fundamental issues. This position which China has attained today has been attained through deep structural changes. And if you count 3 huge achievements of President Xi Jinping,
is number one, he almost erased corruption from the face of China. Number two, he was able to take out 700 million people out of depth of poverty. And number three, he invested in the youth of China. Hundreds of millions of Chinese boys and girls were empowered, and this investment has today resulted in Chinese huge dividends. There was complete transformation. And there was a time when China would import huge agri-products, which it still imports today because of its population. But Chinese internal production has grown many times more than a few decades before. How and why? That they have. اور دوسری جانب علی امین گنڈاپور تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ہمارے چاہے وہ مریض کے ہیں، چاہے وابڈا کے ہیں، چاہے 1122 کو ہیں، چاہے فائر بریگیڈ کے ہیں، چاہے ہمارے پولیو ورکرز ہیں، کسی محکمے کے بھی جو کہ ان دا لائن آف ڈیوٹی شہید ہوئے ہیں، تو ان کی بیواؤں کو اور ان کے بچوں کو ان کے اندر انشاءاللہ فری پلاٹس کا میں اعلان پہلے کر چکا ہوں، تو آج یہ سامنے آپ کے آ گیا جو اعلان میں نے کیا تھا، انہی میں انشاءاللہ ان کو یہ پلاٹس دیے جائیں گے. کیونکہ جب تک ان لوگوں کو جنہوں نے قربانی دے رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، ان کو ہم آنر نہیں کریں گے تو جو قربانی کا جذبہ ہے وہ بڑھے گا نہیں. قربانی کا جذبہ تبھی بڑھتا ہے جب آپ کسی قربانی کو آنر کرتے ہیں. میں یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ان انویسٹرز کا کہ جو ایک اچھی سوچ کے ساتھ، انسانیت کی سوچ کے ساتھ، جس طرح پہلے یہاں بات ہوئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ ہم نے انسانیت کی سوچ کرنی ہے. ہمارے لیڈر عمران خان کا ہمیشہ سے یہی ویژن اور یہی سوچ رہی ہے کہ جو احساس کا ایک وہ استعمال کرتے ہیں ایک لفظ، اور ہمارا جتنے بھی پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں ابھی روزگار کے حوالے سے، اس کو بھی ہم نے احساس کا نام دیا ہے. ہاؤسنگ میں جو انشاءاللہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہم انٹرسٹ فری بغیر سود کے جو لون دیں گے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے، اس کا نام بھی ہم نے احساس اپنا گھر رکھا ہے. تو اس کا جو مقصد ہے احساس کا ہمیں بتایا گیا ہے، اور احساس اگر ہمیں پیدا ہو جائے انسانیت کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اپنے صوبے کے، اپنے گھر ضلع کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، تو ہم اگر اس احساس کے ساتھ یہ سوچیں کہ یہ تمام جس طرح کہتے ہیں تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو اگر ہم اس سوچ کے ساتھ چلیں تو میرے خیال میں ہم زیادہ خدمت کر سکتے ہیں انسانیت کی. اسی طرح اگر ہم اپنے ضلع کو، اپنے شہر کو، اپنے صوبے کو، اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں گے اور اپنے گھر کی طرح اس کا خیال کریں گے، احساس کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں ایک بہتر پاکستان، ایک بہتر پختونخوا. کیا آپ کو چاہیے شائنی بال؟